ایڈریس کر سکوں. شاہد صاحب کو مبارکباد بھی ہم پیش کرتے ہیں اور بھی جو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ اور سیکرٹریز بنے آپ کے پریس کلب کے, ان کو بھی مبارک پیش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اعزاز آپ نے دیا ہے. اس طرح میں یہ کہوں گا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں فیصل آباد پریس کلب آ کے, کہ میں بہت سے پریس کلبس میں جاتا رہتا ہوں اسلام آباد وغیرہ میں, لیکن جو مجھے بریف کیا گیا ہے کہ جو فیسلٹیز یہاں پریس کے ہمارے ممبران کو حاصل ہیں وہ شاید ہی کسی اور جگہ پہ حاصل ہے. تو آپ اس پہ مبارک کے مستحق ہیں. فیصل آباد ایکچولی مانچسٹر آف پاکستان ہے ایز پر ایز انڈسٹریل اس کا ہب ہونے کا جہاں تک تعلق ہے. تو دیٹ وے اٹ از اے گریٹ آنر. دیکھیں میں فیصل آباد بنیادی طور پہ آیا ہوں کہ آج ایک سیمینار تھا یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں آن کشمیر اور پیلسٹائن. تو ہم یوتھ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ پیلسٹائن کا مسئلہ اور یہ جو آپ کا کشمیر کا مسئلہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے, آج یہ کہاں کھڑا ہے, ریجنل سچویشن کیا ہے, بین الاقوامی حالات کیا ہیں, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, اور ہم سے کیا توقعات ہے حیثیت قوم اور اسپیشلی یوتھ سے. تقریباً مور دین 1000 ان کے اسٹوڈنٹ, فیکلٹی ممبرز, ایکس سروس مین اور وہ سارے وہاں موجود تھے. تو میں حیثیت ایکس سروس مین سوسائٹی پریزیڈنٹ ہوں, جس میں آرمی, نیوی, ایئر فورس, سیکنڈ لائن فورسز, ریجز وغیرہ, پھر سویلین پیڈ آؤٹ آف ڈیفینس, ان کے جتنے پینشنرز ہیں, ریٹائرڈ لوگ ہیں, شہداء کے لواحقین ہیں, ان کی نمائندگی بھی کرتا ہوں. میں ان کا ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں اور ان کی تعداد 3 سے 4 ملین پیپل ہیں اس کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کی کوئی فرق نہیں ہے, اس کا کوئی اپنے طور پہ کسی طرح سے کوئی تنخواہ, کوئی گاڑی کی سہولت, یہ وہ, یہ ہم اللہ کے راستے پہ اپنا ایک حق ادا کرتے ہیں کہ ایز ریٹائرڈ آرمی کا ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے میرے کندھوں پہ سب نے یہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے, تو آئی مسٹ کم اینڈ ڈیلیور دیٹ. یہاں آ کے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں سے بھی گفتگو ہو, اس پہ میں کچھ چیزیں ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد آئی بی ٹو گلیڈ ٹو آسک یور آنسر یور کویشچن. تو اس پہ میں پھر آپ کو یہ بھی دے دوں گا. تو اس میں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کی معاشی صورتحال کی جو تھوڑی سی بہتری کی طرف گامزن ہے اس کے اوپر ہم ایک ہمارے ایک سینس آف سیٹسفیکشن, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ جو رخ موڑ رہے ہیں میکرو اکنامکس کا, یہ آگے چلے اور انڈسٹریلسٹ بھی اور ٹریڈرز بھی اور تجارتی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. یہ جو ہمارے معیشت کے انڈیکیٹرز ہیں, مثلاً اسٹاک ایکسچینج ہے, مثلاً آپ کی جو انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا ہے, مثلاً یہ کہ آپ کی جو پر کیپٹل انکم بڑی ہے اور آپ کی جو مہنگائی سنگل ڈیجٹ سے آلموسٹ 6 سے بھی نیچے چلی گئی ہے. تو آئی تھنک دے آر گڈ انڈیکیٹر, لیکن دے آر ناٹ گڈ انف. ابھی ہم نے بہت کچھ آگے کرنا ہے اور اگر ذرا بھی ہم سستی کریں گے تو مسئلہ پھر دور ہو جائے گا. آپ ایک ایفرٹ کرتے ہیں نا کمر میں پھنسی ہوئی کشتی کو, تو آپ لے کے ساحل کی طرف آتے ہیں اور اگر ساحل سے شاٹ آ کے آپ نیند آ جائے تو پھر آپ کو ساحل دور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ در بام آ کے یوں ہی ذرا آنکھ لگ گئی تھی, جو اٹھے تو ہم نے دیکھا بڑے دور تھے کنارے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت, ہمارے وہ لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں, اس ایفرٹ کو ڈسپائٹ کے پاکستان کے دشمن پوری کوشش کریں گے کہ ملک کے اندر تفرقہ, نفاق پیدا کریں, بہت سی زیادہ ہیٹریڈ کو اضافہ کریں. ہمیں اس کی قطع نظر تو ایک تو اس کو دور کرنا ہے اور دوسرا ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ملک ہے تو فیصل آباد کا پریس کلب ہے, یہ ملک ہے تو عبد القیوم ایک آرمی میں جنرل ہے, یہ ملک ہے تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو ہماری پہلی پرائرٹی ہمارا ملک, ہماری ایگو کو سیٹسفائی قربان کر کے ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں محبت ہے. یہاں مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے کہ آپ سے جو زیادتی کرے اسے معاف کرو, آپ سے جو کٹے اس سے جڑو, اور آپ کو جو محروم کرے
کے دیکھیں اور آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو, آپ کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا عظیم نظام ہے, اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں ہمارے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی پڑی. یہ بہت بڑا اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے. تو اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کا جو گمبھیر ترین اور توجہ طلب مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس میں حالیہ سالوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور جس میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا جو پاکستانی قوم کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ 2012 میں ہماری کیجولٹی سال کی 2300 تھی. 2300 لوگ شہید ہوئے, جانے قربان ہوئی. اور اس کے بعد 2013 میں مسلم لیگ کی حکومت جب آئی تو یہ تھوڑی کم ہو کے 2000 رہ گئے. اس کے بعد آگے 2014 میں آپ نے دیکھا کہ بچوں کے اسکول کے اوپر APS کا حملہ ہوا. اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ کے, بلکہ ساری جماعتوں نے اس میں تعاون کیا, بشمول تحریک انصاف, آرمی, ہر پارٹی نے اس میں تعاون کیا. تو نیشنل ایکشن پلان جو بنا اس کی وجہ سے پھر آگے کیا ہوا کہ 2000 سے کیجولٹیز کم ہو کے 1200 پہ آ گئی, اگلے سال 900 پہ آ گئی, اگلے سال 500 پہ آ گئی. اگلے سال جب 2018 کا آخری سال تھا مسلم لیگ نون کا تو 156, 2300 سے 156, اور وہ کنٹینیو رہا 2019 میں 136, وہ بھی کم ہوا. لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ہم نے TTP سے بات کرنی شروع کر دی. ہم نے ان کے بہت سے جو یہ درندے تھے جن کے ہاتھوں سے قتل ہوا ان کو چھوڑا, بہت سی فیملیوں کو رہا کیا. جنہوں سے 100 وہ درندے جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو چھوڑ دیا کہ یہ گڈ ول ہے اور یہ شاید مان جائیں گے. ان کی دشمنی نہ کسی پاکستانی فوجی سپاہی سے ہے نہ پولیس کے بندے سے, ان کی دشمنی پاکستان کی ریاست سے ہے. تو آپ جتنا مرضی لالی پاپ لے لے, ان کو طریقے سے حل کرنا ضروری ہے. ان کا ڈپلومیٹک ایفرٹ, کائنیٹک انرجی, آپ کی پالیٹکس, اس کو کر کے کنٹرول کرنا. تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے ابھی اس سال میں آلموسٹ ایک یہ مہینہ ریکارڈ مہینہ ہے نومبر کا, جس میں آپ نے دیکھا قرم کے اندر بھی اتنی زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں. کچھ وہ اس کی فرقہ واریت اور اس کو ہوا دینے والی بھی دہشت گرد ہے جو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو ابھی سچویشن بہت زیادہ اس لحاظ سے خراب ہوئی ہے. تو دیٹ از وائی آئی سے کہ ہمارا ابھی معیشت سے بھی زیادہ عام مسئلہ یہ دہشت گردی اور سیکیورٹی کا ہے. ملک سیکیورٹی ہوگا تو انویسٹر نہیں آئے گا, انڈسٹری نہیں چلے گی. تو دیٹ از دی ریزن کہ ہمیں اس پہ دھیان دینا ہے. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ایک دو خوارج ہیں, یہ جو TTP کے لوگ ہیں. اور وہ کیوں ہیں اور وہ کیوں مؤثر ہو گئے؟ ایک تو جیلوں سے نکل کے نکلے, ایک یہ فائدہ ہو گیا. دوسرا ادھر سے نیٹو افغانستان سے نکلا تو $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے. $7 ارب, 42,000 گاڑیاں, 40,000 نائٹ ویژن ڈیوائسز, میزائل کے چھوٹے چھوٹے ان کے اسمال آرمز, اور وہ سب ان میں سے کچھ تو طالبان کے پاس ہے اور کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر آ گئے. تو ابھی ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو سنائپر شاٹس ہیں جو امریکہ, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ چیز دانستہ طور پہ چھوڑ کے گئے, کیونکہ ہم تو نکلیں گے تو کم از کم کچھ نہ کچھ کانٹا چپتا رہے پاکستان کو اور یہ ڈیسٹیبلائز رہے. وہ قوتیں جو ہمیشہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. تو ایک وہ ہو گئے. دوسرا ہے یہ جو IS خراسان, اور تیسرا ہے القاعدہ جو بین الاقوامی پلیئر ہے. IS خراسان خلافت پورے پاکستان میں, یہ جو ہے یہ جو خوارج ہیں یہ شریعہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو نارتھ وزیرستان میں رکھی تھی ہم نے وہ ادھر ہو. اور ان ساروں کے اوپر بڑھ کے بلوچستان میں BLA جو بلوچستان کمشنر, وہاں مودی جیسے درندے پیچھے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آزادی کی بات کرو بلوچستان میں. ان ساری چیزوں پہ آپ نے نظر رکھی اور اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ میں بخدا ایک سپاہی کی حیثیت سے آپ کو بتاتا ہوں, اکیلی فوج جو ہے ان مسائل کو حل بالکل نہیں کر سکتی جب تک کہ قوم کی دعائیں اور قوم کی سپورٹ پیچھے دو. اینڈ یہ ہمارا دشمن بھی سمجھتا ہے. تو دیر فور وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف اٹیک کرو,
ٹیررسٹ کا، دوسری طرف فوج کو بدنام کرو تاکہ ان کے اندر جو فوج کے لیے قوم کی ایک محبت اور شفقت ہے، جو ایک نیشنل آرمی ہے جس کے اندر ہمارے چاروں صوبوں سے ہمارے بچے ہیں جنہوں نے قوم کی کھوک سے جنم لیا ہے، جس فوج نے، نیشنل فوج نے، جس کا نام دنیا کی 150 افواج میں یہ جو ہے بہادری، پروفیشنلزم، کمپیٹیبلٹینس اور ڈیڈیکیشن اور اشارے قربانی کا 8ویں نمبر پہ ہے پاکستان کی فوج۔ اور ابھی بھی ایک یورپ میں مقابلہ ہوا ہے 147 ملکوں کی فوجیں، یورپ کی بھی ٹیم، اس میں ہماری ٹیم جو گئی ہے پیٹرولنگ وغیرہ اور ایکسائز میں وہ فرسٹ آئی۔ تو یہ کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح دشمن کے اندر کہ یونائٹنگ فیکٹر کیا ہے؟ نیوکلیر پاکستان کے ساتھ آپ حملہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کی دیوار کے ساتھ پیٹ لگاؤ گے تو پھر تباہی ہوگی۔ تو دیر فور ان کو ہائیبرڈ وار کے ذریعے اندر سے توڑنے کی کوشش کی جائے، اور دیٹ از دی ریزن کہ ان کو پولیٹیکلی لڑایا جائے۔ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینس ہو سکتے ہیں لیکن اس پارٹی میں، اس پارٹی میں ہمارے بھائی ہیں سارے، ہمارا ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس حد تک کہ ہم ایک دست و گریبان ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کو اپنا ذاتی دشمن تصور کریں، پولرائزیشن کریں، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے قوم کی یکجہتی کو ڈیوائڈ کرنے والا۔ تو یہ ایک دشمن کی چال ہے۔ دوسرا، فوج کو قوم کی نظروں میں گرائیں۔ تیسرا، ان کی اکنامک آئسولیشن کریں۔ چوتھا، ان کی سفارتی تنہائی کی طرف جائیں۔ پانچواں، ان کے اوپر سائبر اٹیکس کریں تاکہ ان کے سسٹم ختم ہو۔ اور چھٹا جو ہے وہ مین یہ ہے کہ ان کے اندر ٹیررزم کر کے دہشت گردی کو اور ان کو ڈرائیں کہ وہ کیا کریں گے۔ اور ان ساری چیزوں کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں۔ آج میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بتا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کیا کریں، میں کہ سب سے پہلے متحد ہو۔ آپ یکجا نہیں ہوں گے، آپ ایز اے قوم اپنے معاملات کو حل نہیں کرو گے، اپنے آپ کو اکوپ نہیں کرو گے، اپنی یوتھ کو بے روی کی طرف نہیں جانے دو گے، آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہوگی، آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا، تو اللہ کی طرف سے آپ کو کامیابی ہوگی۔ میں وہی علامہ اقبال کے شعر میں ہمیشہ سناتا ہوں کہ خیرت نے کیا بھی کیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرا ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے، میں اس جماعت سے، میں اس جماعت کے ساتھ یہ ہوں، لیکن میں اگر سپاہی ہوں تو میں سب سے پہلے پاکستان کا سٹیزن، اور میں نے یہ تھوڑا سا آنریریم لے کے اپنی جان اور اپنا خون دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، میں نے ملک کی محبت میں کیا ہے۔ افواج میں آنے کا مطلب میرے پاس یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ مٹیریلزم یا مجھے اتنی تنخواہ ملے گی یا مجھے پیسہ بنانا ہے، یہ والنٹیئر آرمی ہے اور ہمیں اس کے اوپر اپنا فخر ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کو اپنی افغانستان کی پالیسی کے اوپر غور کرنا ہوگا، ری وزٹ کریں۔ ابھی تک جو پالیسی ہماری ہے وہ فروٹفل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رابطہ کریں۔ آپ ضروری نہیں جو تو دہشت گرد سامنے آتا ہے اٹیک کرتا ہے اس کو تو آپ نے اٹیک کرنا ہے، اور لیکن اس کے علاوہ آرمی سطح پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی انٹیلیجنس پہ تو ہو کہ وہ بارڈر کراس کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہو کیا کرنے والا ہے۔ آپ بارڈر کو مینیج کریں، بہترین طریقے سے اس کو سیل کریں۔ آپ جب وہ اندر آئیں تو یہ جو بارڈرنگ صوبے ہیں ان کی حکمرانی بہتر ہو۔ آپ ادھر سے مرکز کے اوپر کرنے کے لیے نہ چلے، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ بلوچستان میں KP کے اندر، لیکن پنجاب اور سندھ بھی سیف نہیں ہے۔ ایک ڈیڈ باڈی وزیرستان میں گرتی ہے تو اس کا جنازہ فیصلہ بعد میں پڑا جاتا ہے، وہ لاہور میں جاتی ہے، کراچی میں جاتی ہے، چکوال میں جاتی ہے، ہر قبرستان میں پہنچتے ہیں۔ وہ سپاہی کا لاش جو ہے وہ ہمارا قومی لاش، اور وہ ٹرینڈ ہمارے آفیسر ہیں، کرنلز، بریگیڈیئرز۔ آپ دیکھیں کہ لیفٹیننٹ جنرل مشتاق آئی اسپیشلسٹ، وہ اپنے دفتر سے نکلے اور وہ اپنے گھر سے نکلے، دفتر جا رہے تھے، صدر میں خود کش دھماکہ ہوا اور ان کی جان لے لی۔ اسی طرح ہمارے ساؤتھ میں کور کمانڈر تھے، ان کا اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن کو دی جاتی ہیں تو یہ کریں۔ لیکن پولیٹیکل لیول کے اوپر ہمیں پس چلمن افغانستان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں سفارتی سطح کے اوپر، یعنی ایک تو آرمی کی سطح کے اوپر آرمی لیڈرشپ اور افغان لیڈرشپ کو آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بنانے چاہیے۔ نمبر 2، پولیٹیکل سطح کے اوپر ہمارے لوگ جائیں کہ پارٹیوں کے جو صدر ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، دوسرے تیسرے جو بھی مؤثر ہو سکتے ہیں وہ جائیں۔ تیسرا، ہمارے فارن منسٹری ان کے ساتھ کریں، اور ابھی اسحاق ڈار صاحب نے ان کے
कॉन्सुलेट वालों को बुलाया था, उनसे बात की थी। और चौथा, प्राइम मिनिस्टर या जाए या उनका अमीर इधर आए और हम बैठ के बात करें। हम कलमा गो हैं, नेबर हैं, हम हट नहीं सकते। अफगानिस्तान के साथ हमारा दिल धड़कता है। हमने उनके 3 से 4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज आज भी हमारे सेनों में है। और बस अजूरी ईमान में कहता हूँ कि हम अफगानिस्तान को कोई दुश्मन तस्वर नहीं करते। आज वो अफगानिस्तान भाई मुल्क मुसलमान था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था जब ये पाकिस्तान बना था। और फिर उसके बाद सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म का इफेक्ट रहा और हिंदू तो छाए रहे। हुबर्स तरबोशन जाते जो पकड़ा गया, उसने सारे अपने इकरारी जुर्म किए, कितने कत्ल किए पाकिस्तान के अंदर। तो वो लॉन्चिंग पैड न बने अफगानिस्तान हमारे इन लोगों के लिए। फिर ये मैं कहूँगा कि इलाकाई दहशतगर्दी का मामला जिसकी पुष्ट पनाही विदाउट एनी डाउट हिंदुस्तान कर रहा है, ये हमें कोई आयोटा डाउट भी नहीं है कि ये मोसाद और ये अलकायदा, दाइश, खवारिज, आईएस खुरासान, ये सारे हैं। हमें ये मसला शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी, एससीओ में भी उठाना चाहिए। देखिए, आप बैठे रहेंगे और पैसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि आएगा अटैक करेगा तो हम दिफा करेंगे, कुछ उनके मार देंगे। प्रोएक्टिव आपका ऑफेंसिव डिफेंस होना चाहिए ताकि ये अपने घोंसलों में, कमीन दो में जाके इनको मार दिया जाए ताकि ये आगे न जाए। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अल्लाह के करम से मैं चूंकि पाकिस्तान आर्मी का 38-40 साल सिपाही भी रहा हूँ और इन एडिशन टू दैट मैं सेनेट के अंदर भी एज ए पार्लियामेंटेरियन 6 साल सेनेट का और दिफाई कमेटी जो है कायमा कमेटी पर दफाई पैदार उसका चेयरमैन 6 साल रहा। फिर मैंने सहाफत भी की 6-7-8 साल में